کہ دین کی جب بات ہو تو اس پہ سیلنگ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ ویڈیو بنانے کی نوبت مجھے تب پیش آئی، آپ پہلی لائن میں کافی اچھا سمجھ جائیں گے کہ میں نے کچھ ریلیجیس ویڈیو دیکھی۔ مثال کے طور پہ میں پہلی بار جب مجھے چیز سمجھ میں آئی، میں نے نعت سن رہا تھا، اور نعت سنتے ہوئے میں اتنا اس کے اشعار میں اور اس کے عشق رسول میں اتنا محو ہو گیا کہ میری سوچ جو ہے وہ اپنے دین اسپرچول سائڈ سے جڑ گئی۔ میری اسپرچول جو روحانی اقدار ہے میرے مذہب کی، میں اس سے ٹچڈ ہو گیا بہت زیادہ۔ دنیا چھوڑ کر میں اس سے ٹچڈ ہو گیا، مدینہ منورہ تک میری سوچ گردش کرنے لگی۔ پر پھر کچھ ایسا ہوا جو بالکل ہی ناگوار تھا۔ نعت کے اختتام پر میں نئی نعت لگانا چاہوں یا وہی نعت پرانی سننا چاہوں، نعت کے اختتام پر اتنی خراب ایڈ آئی کہ وہ میں آپ کو یہاں پر شو نہیں کر سکتا۔ وہ ایڈورٹائزمنٹ انتہائی غیر شرعی، بد اخلاقیت پر اور اسلام سے تو کوسوں دور تھی، اس کے بالکل منافی تھی، شریعت کے منافی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات بہت زیادہ گردش کرنے لگی اور کافی دیر سے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا تاکہ میں آپ سے پوچھ سکوں، علماء کرام سے پوچھ سکوں، نعت خوانوں سے پوچھ سکوں، ان سب سے پوچھ سکوں جو ہمارے دوست احباب مسلمان بھائی یوٹیوب پر آ چکے ہیں، یوٹیوب پر ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ میں نے کچھ سنیپ شاٹس لیے ہیں، آپ ابھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ میں نے کچھ دینی چینلز کو وزٹ کیا، اور دینی چینل کو وزٹ کرنے پر مجھے پتا چلا کہ اس میں بھی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہیں، اور اس میں بھی ایڈورٹائزمنٹ وہ آ رہی ہیں جو بالکل غیر شرعی ہیں، بے پردگی میں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ بے پردگی میں ہے، اور یہ ایڈورٹائزمنٹ ناقابل قبول ہے۔ میرے نظر میں نہیں، علماء کرام سے میں نے سنا ہے، اور خاص طور پر جب آپ پیچھے حدیث بھی وہی بیان کر رہے ہوں، آپ معاملہ بھی وہی بیان کر رہے ہوں، اور اسی چیز کی ایڈ بھی آ جائے، تو آپ سوچیں کہ یوٹیوب کی وہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ان جواب کا منتظر ہوں، علماء کرام سے بھی، لیکن جو میں نے اب تک سیکھا ہے، میں نے بھی دین قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سیکھا ہے، سنت رسول سے سیکھا ہے، انہی علماء سے سیکھا ہے، اور میں نے یہی سیکھا ہے کہ بے پردگی جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جہاں پہ جو برائی کا لیول ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے انہی علماء کے سکیل پہ۔ برائی مثال کے طور پہ پچھلے دنوں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ارطغرل دیکھنا حلال نہیں ہے مکمل، لیکن بہت کم حرام ہے، کیونکہ اس میں سینز، وہ کلپوگرافی جو ہے وہ بہت کم ہے، حرام کا عنصر کم ہے، حرام کم ڈالا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی لوگ جو میڈیا سے انٹریکشن رکھتے ہیں، جو میڈیا دیکھنا ہی دیکھنا ہے انہوں نے، چونکہ بالی ووڈ اتنی دیکھ رہے لوگوں میں صلاحیت کہ جو لوگ روزانہ فلم دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کو ارطغرل دیکھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں اسلام سے قریب تر کرتا ہے۔ اگر ہم اسی اسکیل کو دیکھیں تو کم از کم آپ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے میری سجیشن کے مطابق۔ پر میں وہ سجیشن دینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اپنے ویورز سے کہ میرے چینلز پر بھی ریلیجیس ویڈیوز ہیں، اگر آپ کو اس میں کبھی بھی ایڈورٹائزمنٹ، خراب ایڈورٹائزمنٹ نہیں، اچھی ایڈورٹائزمنٹ بھی نظر آئے تو پلیز آپ میسج کریں، کمنٹ کریں لازمی نیچے، میں اس کو مکمل طور پر مونیٹائزیشن سے ہٹا دوں گا۔ لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایڈورٹائزمنٹ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو یوٹیوب کی ایک ایڈورٹائزمنٹ کیا سکیل ہے۔ فار ایگزامپل آپ ویڈیو چلانے کی اجازت دیتے ہیں کسی کو تو آپ کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے، اگر آپ کھلی اجازت دیتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ ٹیکسٹ ایڈ صرف چلا سکتے ہیں، اور ٹیکسٹ ایڈ بھی میری نظر میں نہیں چلانا چاہیے، کیونکہ ٹیکسٹ ایڈ میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو غیر شرعی ہو اور بالکل فوربڈن ہو اسلام میں، تو میری صلاح تو یہ بالکل ہی نہ چلائیں۔ لیکن اگر آپ نے ایڈورٹائزمنٹ رکھنی ہی ہے، آپ کی کمائی ہی یہیں سے ہو رہی ہے، آپ کرنا ہی یہی چاہتے ہیں، انکم ہی اس کو رکھنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے تو میں ثاقب رضا مصطفی صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ دین کی جب بات ہو تو اس پہ سیلنگ نہ ہو، سیل نہ لگے اس پہ، اسے آپ بیچے مت۔ اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ کاروبار کر لیں، کوئی اور تھرڈ پارٹی استعمال کر لیں، کوئی تیسرا طریقہ اپنا لیں، آپ اس کی طرح مت کریں۔ فار ایگزامپل ابھی آپ کو آ رہے ہوں گے کچھ چینلز یا کچھ ایڈورٹ کلپس آ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے۔ فار ایگزامپل جو ہے ہمارے پاس
کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں جو بالکل پرے ہیں، ان کا حلال حرام میں تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، ان کی حلال حرام سے ان کا کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بالکل کمائی کے اوپر جا رہے ہیں، بس ہم نے کمانا ہے، صرف اب کمانا ہے۔ میں نے کئی بار ویڈیوز چلاتے ہوئے میں بہت زیادہ لمیٹیشنز میں رہا، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کہیں پر کوتاہی ہوئی ہو، اور میری اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے کہ مجھے آخرت زیادہ عزیز ہے دنیا سے۔ تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ بے پردہ عورت اور خاص طور پر فحش جو کلپ ہے وہ نہ آ پائے۔ ہمارے پاس بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جو وائس ریکارڈنگز پہ چل رہے ہیں، بہت اچھا چل رہے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک چلا رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اس پر بھی ہمارے پاس وہ بیک گراؤنڈ کلپس جو آن لائن لے لیتے ہیں، وہ کچھ ایسے کلپس ہوتے ہیں جس میں بے پردہ اور خواتین ہوتی ہیں، ان کا کراؤڈڈ لے لیتے ہیں، یورپینز کا کراؤڈڈ ایونٹ لے لیتے ہیں جہاں پہ کراؤڈ چل رہا ہے، وہ بہت کامن ہے۔ میری بادی نظر کیا، میری سیدھی نظر میں بھی وہ حلال نہیں ہے، تو علماء کرام تو اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے میرے خیال سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ میری ریکویسٹ ہے، اگر کسی تک ایسے پہنچ جاتی ہے میری یہ ویڈیو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز پر غور فرمائیں، اور جو سجیشن میں نے دی ہے، جو میں نے آپ کو تنبیہ دی ہے، جو میں نے آپ کو حل بتایا ہے، اس پر غور کریں، کم از کم اس پر آ جائیں، کم از کم اس پر آ جائیں۔ دین کو اس طرح سے our religion is not for sale. Hope you understand. امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔